ایران سے ڈپورٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے بعد ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ میرے نالج میں یہ ہے کہ کافی کنٹریز میں ابراڈ آپ کی انٹری بھی بین ہوئی ہوئی ہے. یہ ذرا دونوں سوالات کے جواب دیں, تھوڑے تیکھے سوال ہیں لیکن جواب چاہیے تھوڑے سے. دیکھیں 2006 میں نے ایک امتحان پاس کیا ECO کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا. یہ 10 ملکوں کی آرگنائزیشن ہے اور اس میں ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ECO جو ہے اس کا ECI کلچر انسٹیٹیوٹ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ تھی وہ. تو 2006 میں جب میں نے اپریل میں پاس کر لیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی. میں نے جانا تھا, میں نے یہاں سے نکل کے وہاں جانا تھا. پرویز لائی صاحب جو تھے یہ یہاں پر چیف منسٹر تھے اور میں اس وقت DG آرکیالوجی تھا اور میں لاہور کے قلعے پہ اور اس پہ کام کر رہا تھا شالامار پہ. وہ کام بہت زبردست. انہوں نے کہا تھوڑا اتنے دبئی بنا دینے. میں کہا دبئی نہیں بنتا, میں تو ایران جا اتنے ایران بنا دینے. میں نے کہا نہیں مجھے. انہوں نے سال ایک تو میری انٹرنیشنل پوسٹ دیکھیں روکی رکھی. دیکھیں قدرت جب ڈیسٹنی ہوتی ہے نا تو جتنی دیر کے لیے آپ نے رہنا ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے آپ نے وہاں رہنا ہوتا ہے. تو 1 سال تک وہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم بندہ رہے گا, بندے کو نہیں جانے دیں گے. 1 سال بعد 2007 اپریل کی 20 کو میں نے وہاں جوائن کیا. اب ایرانی مجھے جانتے تھے بڑی اچھی طرح کیونکہ میں ان کے ٹی وی پہ کبھی کبھی اپیئر ہوتا رہتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے کچھ پروگرام کریں اقبال کے اوپر. تو میں نے ایرانین ٹی وی کے اوپر تقریباً اقبال کے اوپر ایک سیریز شروع کی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ایک جو کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے اس میں بھی آپ آئیں. میں نے وہاں بھی جانا شروع کر دیا. اب ایران کا جو کمپلیکس ہے نا وہ ایک ہی ہے, اس میں ہر زبان کا ٹی وی ہے, مطلب تاجکی بھی, ازبکی بھی, اردو بھی, فارسی بھی, سب زبان ہے. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے جو ہیڈس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں نے کہا تم امریکہ کو گالی دیتے ہو, انگریزی میں تو رہا ٹی وی کو نہیں. دکھتی رکھو آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو دیر تو نہیں لگی, اسٹرکچر تو موجود تھا. انہوں نے فوراً پریس ٹی وی اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ باہر سے لوگوں کو بلائیے گا, چیزیں اپنی دیجیے گا لیکن اپیرنس جو ہے ان کی ہو تاکہ پڑھنے والے لا کے لگے. تو 8 جولائی 2007 کو ان کا پہلا شو تھا پریس ٹی وی کا. پوری دنیا جو تھی نا وہ آن کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو کرنٹ افیئر کا شو ہے نا پہلا, جیسے اب آپ کے یہاں 8 بجے کا شو ہوتا ہے تو مین شو ہوگا ہمارا, تو اس کے مہمان آپ ہوں گے کیونکہ اٹس یور برین چائلڈ, آپ آئیں گے. اور ایشو بھی پاکستان تھا, جامعہ افسا اور لال مسجد. آپ سوچیں کہ میرے پاس ریڈ پاسپورٹ تھا, میرے پاس $5,000 میری تنخواہ تھی. انگلینڈ ایران میں $5,000 کا مطلب یہ ہے کہ $1,000 خرچہ, $800 کی آپ کرایہ دیتا تھا میں, اور $100 میں ساری اس کی گروسری آ جاتی تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھا. فلم میں بھی دیکھ لو تو پھر بھی بچتا تھا بہت کا. فلمیں وہاں دیکھنے والی اس طرح کی تھی بھی نہیں, انڈین فلمیں آتی تھی فارسی ڈبنگ, وہ جو پیسے بھی. تو $4,000 بچت تھی پوری کی پوری مہینے کی. تو میں وہاں چلا, شارق غرب میں ان کا آفس تھا ٹی وی کا. رستے میں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی موڑ لو. میں نے کہا ریڈ پاسپورٹ جیب میں ہے سب کچھ. پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر تم واپس چلے گئے آج تو تم کبھی بھی اعتماد کے ساتھ کالم نہیں لکھ سکو گے. میں چلا گیا. میں جامعہ افسا پہ ہم نے عبدالرشید قاضی صاحب کو لائن پہ لے لیا. یہاں کے وقت کے مطابق 10 بجے, وہاں کے وقت کے مطابق 11:30 بجے شو ختم ہوا. مشرف کا فون آ گیا اس کا امبیسڈر کو, یہ کون ہے جس کو تم لوگوں نے واپس بھیجو اس کو. اس کے اوپر میں واپس آ نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا امپلائی تھا اور اس کی 10 ملکوں کی آرگنائزیشن تھی, اور میں باقاعدہ اوتھ اٹھاتا ہے بندہ کہ میں اپنے پیرنٹ جو ہے نا ملک اس سے کوئی زیادہ میں نہیں لوں گا, ہدایات نہیں لوں گا. بات آپ پھر تو بائسڈ ہو جاتے ہیں, انڈر اوتھ آ جاتے ہیں نا. انڈر اوتھ تھا کہ میں اپنے ہدایت میں نے کہتے میں تو وہ انہوں نے جو میرا باس تھا وہ ڈاکٹر رجبی ایرانین تھا, اس نے کہا ہم اس پہ فائٹ کریں گے, تو ہم نہیں جانے دیں گے. تو یہ 8 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں, 1-1.5 مہینہ فائٹ ہوئی. آخر مجھے بہت تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نا ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ ڈرا کر رہے ہیں, اس کی ڈپلومیٹک امیونٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ وہ ڈرا کرنے دیں, آپ ہمیں اسی ٹی وی کی
آپ کو دیتے ہیں یہ ٹی وی چلائیں اور پھر آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں یہ گرین پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا رائٹ. میں نے کہا نہیں اب میں ملک واپس جاؤں گا. تو ایرانی مجھے چھوڑنے آئے تھے, ان کو ڈر تھا کہ میں آگے جا کے گرفتار ہو جاؤں گا, لیکن میں واپس آیا. پھر میں انکوائریاں بھگتتا رہا, لیکن اصل بنیادی 6 مہینے کے بعد میں واپس آ گیا تھا وہاں سے. تو وہ $5,000 بھی گئے اور سب کچھ گیا.